الحمد لولی والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ مولا صلی وسلم دائما نبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد شرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوں گے۔ یقیناً کوارنٹین ہے اور کنفائنمنٹ چل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک حسین موقع عنایت فرمایا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا۔ انفیکٹ میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ گفتگو کر لی جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ کچھ بھائیوں نے شکایت کی کہ کنفائنمنٹ ہے، گھر میں ہیں اور ٹائم گزر نہیں رہا ہے، اور میں نے بھی اپنے کچھ رشتہ داروں کو کال کیا، ہماری جو کزن ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ الحمدللہ اب تو آپ کے شوہر گھر پہ ہیں، بچے گھر پہ ہیں، تو ایک اچھا ٹائم بسر ہو رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کمپلین کی جو میرا اس ویڈیو بنانے کا باعث بنی۔ ہماری کزن ہیں، انہوں نے کمپلین کی کہ یقیناً ہمارے شوہر تو گھر میں ہیں، بچے تو گھر میں ہیں، لیکن بچوں کا ٹائم پورا ٹی وی میں گزرتا ہے، اور ہمارے شوہر اپنے سیل فون کے ساتھ کبھی یوٹیوب پہ ہیں تو کبھی نیوز دیکھ رہے ہیں، اور اکثر اوقات اکثر ان کا جو ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چل رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیے اس موضوع پہ آپ سے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو اصل سرمایہ ہے، جو زندگی کا جو کیپٹل ہے، وہ وقت ہے۔ وقت ایک ایسی عظیم شے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ جس نے اس کی قدر کر لی پھر زمانے نے اس کی قدر کی ہے، اور جس نے وقت کی بے قدری کی ہے پھر زمانے نے بھی اس کی قدر کو کہیں دور پھینک دیا ہے، اس کی ناقدری کی ہے، اور جس نے اس وقت کی قدر کرنے کے سیکریٹ کو سمجھ لیا ہے پھر کامیابی، کامرانی اس کے دروازے کو نوک کرتی ہوئی نظر آئی ہے، دستک دیتی ہوئی نظر آئی ہے۔ میرے عزیز، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کئی جگہوں پہ وقت کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، کہ قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ چمک اٹھے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری صورتیں ہیں۔ اور بھی اکثر جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے، کہیں فرمایا والعصر، اور کہیں فرمایا واللیل اذا عسعس واللیل اذا یسر، اور کہیں فرمایا هو الذی جعل الشمس والقمر ضیاء والقمر وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد، اور کہیں فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یہ دن اور رات کے بدلنے میں، اور جن اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے، عقل مندوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ المختصر کئی آیتیں بینات آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں وقت کے حوالے سے۔ مفاد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی قسم اٹھاتا ہے، یا جب بھی کوئی بھی قسم اٹھاتا ہے، تو وہ کسی عظیم شے کی قسم اٹھاتا ہے۔ حقیر چیزیں جو ہوتی ہیں، جو معمولی ہوتی ہیں، وہ قسم اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر وقت کی قسم اٹھائی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت کی قدر و قیمت کس لیول پہ، کس ایکسٹینٹ پہ ہوگی۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وقت ایک ایسی عظیم شے ہے کہ جس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ وقت کو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کو میں اگر ایکسپلین کرنا چاہوں اپنے ورڈز میں تو ایکسپلین کر نہیں سکتا۔ یہی وہ وقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو چاہو شاہ ہو، گدا ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، یا وہ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو، نوع انسانی کے ہر فرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وقت یکساں طور پہ دیا ہے۔ جتنی عظیم عظیم پرسنالٹیز گزری ہیں، جتنی عظیم عظیم شخصیات گزری ہیں، سب کو 24 گھنٹے ملے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس نے ترقی کر لی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کو 48 گھنٹے دیے ہوں، بات بالکل ایسی نہیں ہے۔ سیکریٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح یوٹیلائز کیا،
ان لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، اس کی قدر و قیمت جانی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں پھر پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اس کنفائنمنٹ کی صورت میں ہمیں وقت عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دے پاتے تھے اور شکایت کرتے تھے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے، آج ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ کتنی محرومی ہے، یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو ہم قدر ناشناسی کہہ لیجئے یا ناشکری کہہ لیجئے یا ناقدری کہہ لیجئے، ہم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ میرے عزیز، وقت ایک ایسی عظیم شے ہے کہ ہم کچھ بھی گنوا لیں، ہم دولت گنوا لیں، یقین کریں دولت پھر واپس آ سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سے سونا، لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم از گولڈ، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل ٹائم از ناٹ گولڈ مائی بردرس، ٹائم صرف گولڈ نہیں ہے، یہ ایک عظیم شے ہے۔ گولڈ اگر غائب ہو جاتا ہے تو گولڈ واپس آ جائے گا، اگر سونا غائب ہو جائے تو واپس آ جائے گا، دولت ختم ہو جائے، لٹ جائے تو کفایت شعاری کے ذریعے، محنت و مشقت کے ذریعے دولت پھر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا اگر آپ کی تندرستی بھی ختم ہو جائے تو تندرستی بھی پھر سے حاصل کی جا سکتی ہے، ساری نعمتیں پھر سے حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت ایک ایسی عظیم شے ہے کہ اگر چلی گئی تو پھر واپس آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کو یوٹیلائز کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ اس وقت کی ناقدری نہ کریں، اس وقت کو اس انداز میں نہ گنوائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کل جب نیکسٹ آپ اپنی زندگی میں چلیں تو آپ کو ریگریٹ ہو کہ میں نے اپنی عظیم شے گنوا دی ہے۔ میرے عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے جو رات میں سوئے، صبح میں جب اٹھے ہیں تو قبر کا منہ انہوں نے دیکھا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کل کا آنے والا سورج آپ کی زندگی میں ایک نئی کرن لے کے آئے گا، یا آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل آپ زندہ رہیں گے؟ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کنفائنمنٹ کے بعد بھی ہم اچھی زندگی گزاریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تو اس کی قدر کریں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو جوانی میں چلے گئے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچپنے میں چلے گئے۔ میرے عزیز، اب بھی وقت ہے، اپنے وقت کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم لوگ چلے جائیں۔ یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جب انہیں موت آ جائے گی تو کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ جب موت کا منہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے قال رب ارجعون، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ ہم کچھ نیک عمل کر لیں جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، رب کریم ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ان کی وہ کلمات ہیں جو حسرت سے کہہ رہے ہیں۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، رب کریم فرماتا ہے ان کے سامنے ایک پردہ ہے، ان کے سامنے ایک ویل ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر انہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور مجرمین کی حالت تو اس وقت ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا صلہ، کیے کا پورا بدلہ عطا فرما رہا ہوگا۔ حشر کے میدان میں جنتی جنت میں فرحاں شاداں ہوں گے اور جہنمی گھسیٹے جا رہے ہوں گے، تب جہنمی کہیں گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ جب رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ دیکھیں گے کہ مجرمین اپنی نگاہوں کو جھکائے، اپنے سروں کو جھکائے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے رب کریم ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا كنا موقنین، فرمائے وہ عرض کریں گے اے رب کریم ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم کچھ اچھے عمل کر لیں، ہم تو یقین کرنے والے ہیں۔ رب کریم فرمائے گا ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ رب کریم فرمائے گا اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہم نے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہ میری بات پکی ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو، جو منکر جن تھے، جو انکار کرنے والے انسان تھے، میں جہنم کو ان لوگوں سے بھر دوں گا، دوزخ کو ان لوگوں سے بھر دوں گا۔ پھر رب کریم فرمائے گا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، تم لوگ بھول بیٹھے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہیں منہ دکھانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے، فذوقوا بما نسيتم، تو آج وہ مزہ چکھو جس دن کو تم بھلائے بیٹھے تھے، انا نسیناکم، آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔
غور کریں، رب کریم فرمائے گا قیامت کے دن آج میں نے تمہیں بھلا دیا، انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد، اور ہمیشہ اٹرنل عذاب اب چکتے رہو، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں جو کرتوت تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ میرے عزیز اب بھی سدھریں گے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے میرے عزیز، ہماری زندگی کا ایک موٹیو ہے، ہمیں ایک ویژن لے کے چلنا چاہیے۔ رب کریم سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا فرمایا ہے اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا ہے؟ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ما اريد منهم من رزق، اور مجھے کوئی امید نہیں ہے، میں ارادہ نہیں کرتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی کمائی دیں گے، وما يطعمون، اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں گے، پھر ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو روزی رساں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو زبردست قوت والا مضبوط ہے۔ میرے عزیز تو المختصر، بات لمبی نہ ہو اور میں ویڈیو بہت چھوٹا بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقت کی قدر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کے روشنی میں بھی دیکھا جائے تو قدر کی اتنی اہمیت ہے، وقت کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کے حدیث مبارک، آپ فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ پہلی نعمت ہے الصحہ، آپ کی صحت ہے، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فراغت ہے، یعنی کہ جو آپ کو فرصت کا جو آپ کو ٹائم ملا ہے، یہ جو کوارنٹین ہے اور یہ جو آپ کو فرصت کے اوقات ملے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلا کہ صحت اور فراغت کتنے عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ پھر دوسری فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنے خوشحال لمحات کو، یعنی کہ اپنی جو خوشحالی ہے اس کو بدحالی سے پہلے غنیمت جان لو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنی فرصت کے لمحات کو، جو آپ کو فرصت کے لمحات ملے ہیں، اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لو اور اس کو یوٹیلائز کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ ایکسیسیولی صلوات پڑھنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں۔ میرے عزیز سنیں اور لرز جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 5 سوال ایسے ہوں گے کہ بندے کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے اس کی زندگی کا سوال ہوگا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، پھر اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی جوانی اس نے کس چیز میں گلا دی، کس چیز میں گنوا دی، پھر پوچھا جائے گا کہ اس نے دولت کہاں سے حاصل کی، چوتھی چیز یہ پوچھی جائے گی کہ اس نے اپنی دولت کو کس وے میں خرچ کیا، کس کی راستے میں خرچ کیا، کس انداز میں خرچ کیا۔ 5واں سوال یہ ہوگا کہ اس نے جو علم حاصل کیا تھا، ایکوائر کیا تھا، اس علم کے اوپر اس نے کتنا عمل کیا۔ میرے عزیز تو سنبھل جائیں اور تھوڑا سا تزکیہ کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، ہم نے کمایا کہاں سے، اسے خرچ کہاں کیا، ہم نے کیا علم حاصل کیا اور اس کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک اپورچونٹی عطا فرمائی ہے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے، دین کی کتب کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر روزانہ آپ 10 پیج پڑھ لیں، صرف 10 پیج پڑھ لیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، 1 سال میں آپ 7,500 پیجز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو سوچیں آپ کا لیول کتنا اونچا ہو جائے گا مطالعے کے حوالے سے، آپ کے علم کے حوالے سے۔ اس پہ بھی تھوڑا غور کریں میرے عزیز۔ میں آپ سے بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم گولڈ ہے، لیکن یہ گولڈ نہیں، یہ ٹائم از اے لائف مائی بردر، ٹائم از اے کیپٹل۔ حضرت حسن بصری 110 ہجری میں آپ کا وصال باکمال ہوا، عظیم بزرگ گزرے ہیں،
آپ فرماتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو وہ صدا لگاتا ہے، اے ابن آدم، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نئی تخلیق ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نئی کریشن ہوں، اور تم مجھ سے پروویژن لے لو، مجھے استعمال کر لو، میرے اندر تم کچھ کام کر لو، بیکاز آئی ول بی وٹنس، میں تمہارے اعمال پہ گواہ رہوں گا قیامت کے دن، اور یاد رکھو اگر میں چلا گیا تو پھر میں واپس نہیں آنے والا۔ اللہ اکبر! یہ کتنے عظیم موتی ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ دن پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یوٹیلائز کر لو، مجھے استعمال کر لو، ایک مرتبہ میں چلا گیا پھر میں نہیں آنے کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دن اور رات اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ دن اور رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن تم بھی اپنا کام کرو اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کر کے نکل جائیں۔ میرے عزیز، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اساتذہ جو تھے، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کی تو بات بہت عظیم اعلیٰ وارفہ ہے۔ ہمارے اساتذہ ریسنٹ پاسٹ کے، وہ بھی کسی جو پری اوکوپائڈ نہیں ہوتا تھا، ایک فری آدمی ہوتا تھا، اسے وہ کتراتے تھے۔ جو آدمی جسے کاہل کہہ لیجئے یا جو بیکار پڑا ہوتا ہے، بزرگ ہمارے اساتذہ اسے بالکل ہی پسند نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو آدمی مصروف نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی مصروفیت ہو چاہے وہ دینی مصروفیت ہو، وہ تو بیکار ہے، وہ اپنے قیمتی اوقات کو برباد کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ جو اسلام کے گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے، I hate that guy, the one who is not preoccupied by the matter of worldly life۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس انسان سے نفرت ہے کہ جو اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھ رہا ہو دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب شام ہوتی تھی، جب سن سیٹ ہوتا تھا، تو آپ اپنا درہ اٹھاتے، اپنے پیر پہ مارتے اور کہتے کہ آج تو نے کیا کیا ہے، آج اپنا تزکیہ کرتے کہ آج میں نے اس دن کو کیسے یوٹیلائز کیا ہے، آج کے دن میں نے کون سے اچھے اعمال کیے ہیں۔ میرے عزیز، زندگی بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ ہے، نہیں پتہ ہم 30 میں ہیں، 40 میں ہیں، 50 میں ہیں، کچھ دنوں کے بعد چلے جائیں گے، بہت شارٹ لائف ہے میرے عزیز۔ ہماری امیدیں تو بڑی ہیں کہ ہم بہت لانگ لائف جئیں، لیکن زندگی وہی بہتر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس 2-3 چیزیں آپ کو اور بتا دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کو ایک لمبی عمر ملی ہے، اور آپ نے تو 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اندازہ کریں 950 سال، 950 years just he propagated the commands of Allah subhanahu wa ta'ala۔ 950 سال، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں 950 سال میں نے تبلیغ کی ہے، میری عمر تو اور زیادہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو ایک گھر کی طرح پایا جس کے 2 دروازے تھے، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر آ گیا۔ زندگی اتنی ہی شارٹ ہے کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہوں، دوسرے دروازے سے باہر آ جائیں۔ تو زندگی وہی بہتر ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، زندگی وہی بہتر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنے میں گزر جائے۔ میرا عزیز، ایک بات اور بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی، اور صرف لمبی عمر نہیں بلکہ اس لمبی عمر میں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت بھی کی ہو۔ وہ انسان جس نے ٹروتھ کا ساتھ دیا ہو، جس نے اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو، تو اس کی زندگی سب سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی چیز پہ ریگریٹ ہی نہیں ہے، مجھے کسی بھی چیز پہ ندامت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن پہ ندامت ہے جو دن میری زندگی میں جس کا سورج طلوع ہوا، اور اس دن میری زندگی تو گھٹ گئی لیکن میرے نیک اعمال بڑھ نہیں پائے، یعنی کہ صبح ہوئی شام ہوئی میری زندگی گھٹی اور میری زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں ہو پایا۔ یہ اس دن پہ میں حسرت کرتا ہوں، اس دن پہ میں ریگریٹ کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ جنتیوں کو بھی ایک مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں، جنت میں سب پہنچ جائیں گے تو وہاں تو کوئی حسرت نہیں ہوگی، وہاں تو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا، وہاں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، لیکن وہاں بھی جنتیوں کو ایک ریگریٹ ہوگا، وہاں بھی ایک حسرت ہوگی۔ جنتیوں کو دنیا کے ان اوقات پہ، دنیا کے ان وقتوں پہ حسرت ہوگی جو وقت انہوں نے اللہ کی یاد میں
اللہ کی یاد میں رہ کے اس کو آباد نہیں کیا، بلکہ اللہ کی یاد سے غافل رہ کے اس وقت کو جنہوں نے برباد کیا تھا، جنتیوں کو بھی اس وقت پہ حسرت ہوگا، ریگریٹ ہوگا کہ اے کاش ہم نے ان اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لی ہوتی۔ میرے عزیز، میں آپ کو جاتے جاتے ایک فارمولہ دے کے جا رہا ہوں۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں، چاہے وہ ورلڈلی لائف میں ہوں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہوں، جتنی بھی عظیم شخصیتیں گزری ہیں، ان کی زندگی کا ایک رہنما اصول تھا، ان کی زندگی کا گولڈن رول تھا، جو میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بات کے اختتام پہ دیتے ہوئے جا رہا ہوں۔ وہ جب یہ اصول دیکھیں گے، ان کی زندگی کے پہلو بہ پہلو آپ کو نظر آئے گا، ان کی زندگی کا آس پاس گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جانتے ہیں وہ پہلو کیا ہے، وہ اصول کیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے، وہ ضابطہ کیا ہے؟ دنیا کی جتنی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کا ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک پرنسپل یہ تھا کہ وہ اپنے آنے والی ہر ساعت کو، آنے والے ہر سیکنڈ کو گزرے ہوئے سیکنڈ سے بہتر بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ گولڈن رول ہے، آپ میری طرف سے لے لیں کہ وہ اپنے آنے والے ہر سیکنڈ کو سوچتے ہیں کہ میرا سیکنڈ جو گزرا، آنے والا سیکنڈ بہتر ہونا چاہیے۔ جب آپ کی ساعتیں بہتر ہوں گی، یقین کریں آپ کے منٹس بہتر ہو جائیں گے، اور جب آپ کے منٹس بہتر ہوں گے، آپ کے گھنٹے بہتر ہوں گے، اور آپ کے جب گھنٹے بہتر ہوں گے، آپ کے دن بہتر ہوں گے، اور آپ کے دن بہتر ہوں گے، آپ کے ہفتے بہتر ہوں گے، آپ کے ہفتے بہتر ہوں گے، پھر آپ کے مہینے بہتر ہوں گے، پھر آپ کے سال بہتر ہوں گے، صدیاں بہتر ہوں گی۔ ایٹ دا اینڈ آپ کی زندگی میں کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ میرے عزیز، بس ویڈیو طوالت لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم لوں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو موقع عنایت کیا ہے، اس کو صحیح یوٹیلائز کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں۔ پیرنٹنگ کا، یعنی کہ والدین کی جو تربیت کا ایک بہت بہترین موقع آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اپنے بچوں کے احساسات کو جانیں، اپنے بچوں کے ایموشنز کو جانیں، ان کی نفسیات، ان کی سائیکولوجی کو اڈوپٹ کرنے کی کوشش کریں، ان سے دوستانہ تعلقات بنائیں۔ دیکھیں کہ آپ کے بچے کس فیز سے گزر رہے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کے بچے آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے تجربات ان سے شیئر کریں، ان کے احساسات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیرنٹنگ کا بہت بہترین موقع ہے آپ لوگوں کے سامنے، ورنہ تو ہم اپنے بچوں کو 5-10 منٹ نہیں دے پاتے۔ بہت بہتر موقع ہے، سب سے گولڈن ٹائم ہے، اپورچونٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں سے قریب ہو جائیں، آپ اپنے بچوں کو دوست بنائیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پہ اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ، سوشل پلیٹ فارمز پہ ٹائم خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ایک چھوٹی سی محفل بنائیں۔ اور یہ جو میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبائی مرض سے ہمیں اور پوری عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ تو اپنے گھر میں بھی چھوٹی محفلیں بنائیں، آیت کریمہ کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جس کا ورد کیا تھا، اور آپ کو اندھیرے سے اجالے نصیب ہوئے تھے۔ تو آج ہم بھی اندھیرے میں ہیں، اگر ہمیں اجالے چاہیے، اگر ہمیں سکون چاہیے، تو ہمیں بھی اس آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، ابنڈنٹلی، ایکسیسیولی۔ میں کوئی تعداد نہیں بتاؤں گا، آپ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں، آقا علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ صلوات کا ورد جاری رکھیں، اور دعا کریں اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور پوری عالم انسانیت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جلد سے جلد اس بلا سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ آلریڈی انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کمپلیٹ کیور، مکمل شفا عطا فرمائے۔ خوش رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بہت جلد دوسرے ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔